جب کبھی بھی ایک مسلمان ایک اچھا کام کرے، ایک نیکی کا کام کرے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر وہ کام ہو، وہ عمل ہو، ان ہر اچھے اور برے کاموں کا تعلق ہمارے دل سے، اور دل کو دین پر مضبوط رکھنا، دل میں اللہ کی محبت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین کی محبت ہونی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتایا۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، او چینجر آف the hearts make my heart firm upon your deen۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اس دین پر مضبوط کر دے، اس دین پر کامل کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں اس دین کے لیے محبت ڈال دے۔ اس دل کا بدلنا، اس دل کا دین سے دور ہونا، یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو بخار لگ جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے، ہم اس جسمانی بیماری کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں، ہم ان بیماریوں کو بہت سیریسلی سوچتے ہیں اور ترنت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے، دوائی لیتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے، جب ہمارا دل اس دین سے دور ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل کیوں اللہ کے اذکار میں مصروف نہیں کرتا ہم کو، ہمارا دل کیوں ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، ہمارا دل کیوں ہمیں اس دین کی محبت نہیں ڈالتا۔ ہم جسمانی بیماریوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر ہونے لگتی ہے۔ کئی دفعہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ یہ کھانا چھوڑ دو، آپ وہ کھانا، آپ کو شوگر ہے آپ شوگر لیس کھانا کھاؤ، آپ کو بی پی ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، آپ سالٹ لینا کم کرو، اور آپ اور ہم سب پرہیز کرتے ہیں تاکہ ہم اس جسمانی بیماری سے دور ہو جائیں، ہمیں جو پریشانی ہے ہم اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہمیں نصیحت کرتے کہ تم یہ عمل کرو تاکہ تمہارا دل اللہ کے دین پر رہے، تمہارے دل میں اللہ کے دین کی محبت ہو، ہم اس علاج کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو سنتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جس بارے میں بات کرتے ہیں، ہم جن ماحول میں رہتے ہیں اور ہم جیسے دوست بناتے ہیں، ان سب کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ جیسے ہم کچھ کھانے کے لیے فریج میں سٹور کرتے، پھر ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، اس کا اثر ہمارے بدن پہ ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ ہم وٹامنز لیتے، ہم انرجی ڈرنکس پیتے، ہم فروٹس کھاتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کا فائدہ ہے، اس کے کئی فوائد ہیں ہمارے جسم پر۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ جو سنتے ہیں، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، آپ کا کسی چیز کے بارے میں بات کرنا یا کسی چیز کے بارے میں سوچنا، ان سب کا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین پر مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت، دین کے لیے محبت اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے محبت ڈال دیں۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج کے ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں برائی اتنی عام کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے نظر میں کئی برائی نہیں لگتی۔ ہم کئی دفعہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس برائی کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیں برا ہی نہیں لگتا، اور اگر اس چیز کو کوئی برا کہہ دے ہمیں اسٹرینج لگتا ہے، یہ برا ہے۔ ایسا وقت ہے اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے لگے، لوگوں کو تعجب ہوتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ دیندار بن گیا، یہ مولانا بن رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں ایک مسلمان آپ کو اسٹرینج نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک اجنبی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اور کیسے کامنٹ پاس کرتے کہ یہ مولانا بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ 5 وقت کی نماز ایک انسان کو مومن بنا کر رکھتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے آپ اولیاء اللہ ہو گئے، جس سے آپ کچھ بہت بڑا کام کر لی، بلکہ یہ 5 وقت کی نماز تو بہت بیسک ہے، جو سیکنڈ پلر ہے اس دین کا، جو دوسرا رکن ہے جو آپ کو اس دین میں رکھتا ہے، اس دین اسلام میں رکھتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ صلاح ہے، وہ نماز ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، وہ انسان
اس دین کے فولڈ میں، اس دین کے دائرے میں، اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ اولیاء اللہ ہو گیا یا وہ کوئی بہت بڑا کام کرتا ہو. لیکن چونکہ ہماری نگاہ ایسی بن چکی ہے کہ ہم برائیوں کو روز دیکھتے ہیں اور وہ برائی ہمیں برائی نہیں لگتی اور اچھائی ہمیں دکھتی نہیں. تو اگر تھوڑی بھی کوئی اچھا کام کرے ہمیں لگتا ہے یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. کوئی بیسک صدقہ نکال دیا ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑے دانی ہیں. اور کوئی انسان اگر گانے سننا بند کر دے یا فلمیں دیکھنا بند کر دے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بہت دیندار ہو گیا، یہ انسان بہت دین والا ہے. سبحان اللہ، یہ چھوٹی برائی ہے جسے وہ چھوڑ رہا ہے. چونکہ ہمیں یہ برائی نہیں لگتی. ہم ان برائیوں کو اتنی بار دیکھ چکے کہ اب ہم ان برائی کو برائی سمجھتے نہیں اور الٹا ہم بلیم کرتے ہیں دین کو. یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، دین میں ہر چیز حرام ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اتنی حرام چیزوں کو عام کرو گے تو دین تو آپ کے لیے نہیں بدلنے والا ہے. آپ کے لیے دین تو نہیں بدل سکتا. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو حلال اور حرام کرا دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھی باتیں کریں. ایسے معاشرے میں رہیں جہاں اچھی باتیں ہو، جہاں برائی کم ہو. ہم ایسے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو لوگ مسجد سے جڑے ہو، جن کے دلوں میں مسجد کی محبت ہو، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو. دنیا پرست دوست، دنیا کے خاطر دوستی کرنا، مال و دولت کے خاطر دوستی کرنا، یہ اس دنیا میں بھی فائدہ نہیں کرے گا اور آخرت میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ یہ فائدہ پہنچا دے. اور اگر آپ دوستی کرتے دین کے خاطر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے خاطر، اگر آپ اچھی باتیں کرتے جس میں خیر ہو، اگر آپ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اور اچھی چیزیں سنتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں فرشتے اچھی چیزیں لکھتے ہیں. اور انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی اور ان ساری چیزوں کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قیامت کے دن دے گا، جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی اور آپ خوش ہوں گے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. کیوں نہ ہم آج عہد کریں کہ ہم اپنے دل کو دین سے جوڑ کر رکھیں، برائیوں سے دور رکھیں، برے لوگوں سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ ہم عمل کریں تو ہمارا دائرہ اسلام ہو، ہمارا دائرہ دین ہو.